وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ سورۃ التوبہ ایک مدنی صورت ہے، اور سورۃ الانفال کے بعد قرآن مجید میں درج ہے۔ یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں، آپس میں مربوط ہیں، دونوں کا مضمون جہاد ہے، سورۃ الانفال کا بھی اور سورۃ التوبہ کا بھی۔ حالانکہ سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2 ہجری میں سورۃ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہو چکی تھی، لیکن دونوں کو قرآن مجید میں ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ دونوں کا موضوع جہاد ہے۔ سورۃ الانفال میں جہاد کے آداب، جہاد کا فلسفہ، جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے برخلاف سورۃ التوبہ میں 3 بڑے گروہوں کے خلاف عملی جہاد کا حکم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، نظم جلی کا سرسری تذکرہ ہو جائے۔ سورۃ التوبہ کے 5 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف ابتدائی 28 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مشرکین مکہ سے متعلق ہے اور مشرکین عرب سے متعلق ہے، اور اس میں مشرکین عرب سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا پیراگراف آیت نمبر 29 سے 35 تک 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا پیراگراف اس میں ترغیب جہاد بھی ہے، اور قیصر روم اور اس کے باجگزاروں کے خلاف جہاد کا حکم یہاں ملتا ہے۔ یہ آیات ہیں آیات نمبر 36 تا 41۔ چوتھا پیراگراف جو سب سے زیادہ لمبا اور طویل پیراگراف ہے، آیت نمبر 42 سے شروع ہوتا ہے اور 127 تک چلتا رہتا ہے۔ اس میں منافقین کی صفات بیان کر کے ان کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ آخری اور 5واں پیراگراف سورۃ التوبہ کی 2 آخری آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی جانی چاہیے، وہ انسانیت کے خیرخواہ ہیں اور وہ حریص ہیں، ان کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک فرد جنت میں داخل ہو جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ زمانِ نزول کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے، اور 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے بعد 30,000 لوگوں کو لے کر قیصر روم کے خلاف جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف عازم سفر ہوئے، 30,000 لوگوں کو۔ تو اس میں بے شمار لوگ تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو امیر ہوتے ہوئے اور سامان سفر کے رکھتے ہوئے جہاد سے گریزاں رہے۔ تو ان منافقین کے رویے پر
اس میں تنقید ملتی ہے۔ اب آ جائیے سورۃ التوبہ کے اہم اور کلیدی مضامین کی طرف۔ مشرکین مکہ کے خلاف جو فرد جرم بیان ہوئی ہے اور مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں، اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے اب اللہ اور رسول ان سے بیزار ہو گئے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ آیت نمبر 1 کا مضمون ہے۔ مشرکین مکہ کو 9 ہجری میں حج کے موقع پر 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع الثانی 10 ہجری تک اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف فوجی کارروائی جائز ہو جائے گی۔ البتہ ایک استثناء یہ بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے اور جن حلیف قبائل نے صلح حدیبیہ کی مخالفت نہیں کی، اس کو نہیں توڑا اور عہد شکنی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، ان تک معاہدے کے مطابق ان سے عہد نبھانا چاہیے۔ چنانچہ آیت نمبر 4 میں کہا گیا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ تو یہ استثناء ہے وہ لوگ جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا اور جنہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے عہد کو، ان کے میثاق کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی زبان سے دلوایا گیا تھا 9 ہجری کے حج کے موقع پر، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی مدت ختم ہوئی ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی 10 ہجری میں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ 4 مہینے کے بعد ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، 4 مہینے کے بعد مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کی گھات میں بیٹھو مختلف مقامات پر۔ البتہ ان مشرکین میں سے جو لوگ 3 کام کریں انہیں چھوڑ دیا جائے اور انہیں گرفتار نہ کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اگر یہ نماز قائم کریں اور یہ زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس سے ایک اہم قانونی نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ان مشرکین نے عرب کے اسلام کا اعتبار اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز قائم نہیں کریں گے اور پھر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کا جواز ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان امیر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی جو نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہاں ایک اہم بات آئی ہے سورہ توبہ کے اندر، مشرکین اور غیر مسلم اگر اسلامی ریاست کا تعلیمی ویزا لے کر دین اسلام سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی اور ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کو بخیریت اپنے گھر لوٹنے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تو چنانچہ آیت نمبر 6 میں کہا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر وہ
اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہوں تو ان کو آنے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں، پھر انہیں محفوظ طریقے سے ان کے مامن تک پہنچا دو۔ خارجہ پالیسی کے سلسلے میں سورہ توبہ کے اندر یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ اگر یہ سیدھے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ٹیڑھے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی مناسب کارروائی کا اختیار ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اگر یہ سیدھے رہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ سیدھے رہ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، مشرکین کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں جبکہ وہ اپنے خلاف خود کفر کے گواہ ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ ایک اور اہم بات آیت نمبر 28 میں بیان کی گئی کہ مشرکین اعتقادی طور پر گندے اور نجس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حدود حرم میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور اہم بات یہ بتا دی گئی مشرکین کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور الہدیٰ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آئیں۔ مشرکین کو یہ بات چاہے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب ایک اور اہم بات جہاد کے سلسلے میں آئی ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ اگر کافر قوتیں، مشرک قوتیں اتحاد کر کے ایک جمعیت کے طور پر، الائیڈ فورسز کے طور پر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوتی ہیں تو مسلمانوں کو بھی متحد ہو کر ان کے خلاف صف بندی کرنی چاہیے۔ اب ہم آج کل دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر امریکہ اور اس کی حلیف قوتیں 46 ممالک قابض ہو چکی ہیں، 46 ممالک صف آرا ہیں افغانستان